السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 97، 98، 99، 97، 98، 99 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ کو، جو ادب کا مکان ہے، جو عزت والا مکان ہے، اس کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا سبب بنا دیا، اور عزت والے مہینے کو بھی لوگوں کے لیے قیام کا سبب بنا دیا، اور کعبہ میں قربان ہونے والے، حرم میں قربان ہونے والے جانور کو بھی، اور ان جانوروں کو بھی جو پٹے پہنائے جاتے ہیں۔ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی تمام آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، جو ادب کا مکان ہے، تو یہ جو کعبہ ہے اس کو البیت الحرام اس لیے کہا جاتا ہے کہ کعبہ اور کعبہ کی جو حدود کی جگہیں ہیں، جس کو حدود حرم کہتے ہیں، اس میں جنگ و جدال کرنا بالکل حرام ہے، اس میں قتل و قتال کرنا حرام ہے، اس میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، اس میں شکار کرنا حرام ہے، درختوں کو کاٹنا حرام ہے، یہاں تک کہ کانٹوں کو بھی نہیں اکھاڑ سکتے ہیں آپ، یہاں تک کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل حدود حرم میں دکھ جائے، اب باپ کا قاتل کہیں پر دیکھے گا تو چھوڑ دے گا آدمی، اس کو فوراً اس کو فنش کرے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور شریعت اسلامیہ کے حکم کے مطابق اگر باپ کا قاتل بھی حدود حرم میں دکھے تو اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ادب والا مکان ہے، وہ احترام والا مکان ہے، وہ عزت والا مکان ہے، اس لیے اس کو البیت الحرام کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کعبۃ اللہ، جو ادب و احترام والا مقام ہے، اس کو لوگوں کے لیے قیام کا سبب بنا دیا۔ قیام کا سبب بنا دیا کیا مطلب یہ کہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کی وجہ سے مکہ کے اندر جو لوگ بسے ہوئے ہیں، یا مکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں، آج کے ڈیٹ میں مکہ کے اندر مکہ کے باشندہ بھی رہتے ہیں، اور باہر سے بھی لوگ جا کر کے رہتے ہیں تجارت کی غرض سے، دوسری چیزوں کی وجہ سے۔ بہت سارے لوگ جو ہے کعبۃ اللہ کے اندر معلم ہیں جو باہر سے جا کر کے رہ رہے ہیں، بہت سارے لوگ کعبۃ اللہ کے اندر جو مختلف کمپنیاں ہیں اس کے اندر رہ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، اس کو مکہ کے اندر جو لوگ ہیں یا مکہ سے باہر بھی جو لوگ ہیں، ان کے گزر بسر کا، ان کے انتظام و انصرام کا، ان کے معاش کا سبب بنا دیا ہے۔ آج کے ڈیٹ میں آپ مکہ کا اگر سروے کریں گے اکنامیکل اعتبار سے، تو وہاں جو کاروبار ہوتا ہے اور وہاں جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے وہ بالکل اچنبھے والا ہے۔ کیونکہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر پہنچتے ہیں۔ بہترین جو ہے معاش کا جو ہے مقام ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی وجہ سے مکہ والوں کو یہ مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ جو کعبۃ اللہ ہے، جو البیت الحرام ہے، اس کو لوگوں کے قیام کا، ان کے زندگی کے گزر بسر کا سبب بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والشہر الحرام، اور عزت والے مہینے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے گزر بسر کا اور قیام کا سبب بنا دیا۔ کیسے؟ الشہر الحرام کے بارے میں اس سے پہلے جو دروس یا خطبات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اس میں بتلایا ہے کہ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ ان مہینوں کا ادب و احترام بالکل ضروری ہے۔ اس زمانے میں بھی اور کسی بھی زمانے میں لوگ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، کبھی بھی کسی پر کوئی بھی زیادتی کر دیتا ہے،
اور زمانہ جاہلیت کے اندر عرب کے اندر صرف یہ 4 مہینے ہی تھے جس میں لوگ سفر کر پاتے تھے، وگرنہ اس کے علاوہ جو مہینے ہوتے تھے اس میں لوٹ مار ہوا کرتا تھا، جو بھی قافلہ جاتا اس کو لوٹ لیا جاتا تھا۔ لیکن حرمت والے مہینے کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کو لوٹنا چھوڑ دیا، لوگ امن و سکون سے سفر کرنے لگے۔ ان 4 مہینوں میں لوگوں نے کاروبار کو اپنے اسٹیبلش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس حرمت والے مہینے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے قیام کا سبب بنا دیا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والہدی، ہدی کہتے ہیں اس جانور کو جس کو حرم کے اندر جا کے قربان کیا جاتا ہے۔ اب جو لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ جانور جو قربان کریں گے مکہ کے اندر، حرم کے اندر، اس کو کہتے ہیں ہدی۔ اس ہدی کو بھی اللہ تعالیٰ نے عزت و احترام والا بنایا، اس کی وجہ سے بھی لوگ مکہ والوں کو اور لوگوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں۔ اور القلائد کہتے ہیں ان جانوروں کو جو حرم میں قربان کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے لیکن اس کو پٹا پہنا دیا جاتا ہے۔ پٹا پہنا دیا جاتا ہے کیوں؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ جانور کعبہ کی طرف جا رہا ہے اور اس کا بھی احترام کریں۔ اللہ نے کہا کہ ان تمام چیزوں کو ہم نے لوگوں کے گزر بسر اور ان کے قیام کا، ان کے انتظام و انصرام کا ذریعہ بنایا۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ ذالک، ایسا اللہ نے کیوں کیا یا ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے ان چیزوں کو لوگوں کی گزر بسر کا ذریعہ بنایا، ایسا کیوں ہے؟ اللہ نے کہا لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالی آسمانوں اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو جاننے والا ہے، اور تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام چیزوں کا جاننے والا ہے۔ تمہاری جو چیزیں ظاہری ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے، تمہاری جو چیزیں باطنی ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے، تمہارے لیے کون چیز خیر ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے، کن چیزوں سے تم کو پریشانی ہو سکتی ہے اللہ ان تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تمہارے لیے کون چیزیں بہتر ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے، اور آخرت کے لیے تمہارے لیے کون چیزیں بہتر ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی جاننے والا ہے۔ لہذا جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیزوں کو جاننے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی ہی عبادت کی جائے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والا بھی ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے۔ اس کے ذریعے سے، اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کی تمام چیزوں کو جانتا ہے، تمہاری ظاہری کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری باطنی کی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ہر چیزوں کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں، جو اپنے نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے ہیں، ان کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام معاملات کو درست کرنے والا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے نکلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے نکل جائے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پہ چلا جائے، اللہ تعالیٰ اس کو جہاں عذاب دیتا ہے، لیکن وہی بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا بھی ہے، اور اس کے پچھلے گناہوں پر اللہ اس کو سزا دینے والا بھی نہیں۔ اور پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ نے کہا ما علی الرسول الا البلاغ، ہمارے رسول کا کام ہے صرف پہنچا دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام پہنچا دینا تھا۔ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو لوگ پہنچانے والے ہیں ان کا بھی کام ہے صرف پہنچا دینا، زبردستی کرنا کام نہیں ہے ان کا، بتا دینا ہے کہ بھائی یہ دن ہے، یہ رات ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، اس رستے پر چلیں گے دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اس رستے کو چھوڑیں گے تو دنیا میں بھی اچھائی اور خیر و بھلائی ملنے والی نہیں، اور آخرت میں بھی اچھائی اور خیر و بھلائی ملنے والی نہیں۔ ہمارے رسول کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اور واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ دلوں میں چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایمان ظاہر کرتے ہو، دل کے اندر بھی ایمان ہے اللہ اس کو جاننے والا ہے، ایمان ظاہر کرتے ہو لیکن دل کے اندر منافقت بڑھی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ بظاہر لوگوں کے سامنے متقی اور پرہیزگار بنے ہوئے ہو لیکن اندرونی
تمہارے معاملات کیسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو بھی کام کرے بندہ اطاعت و فرما برداری کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے پہ چلنے کے، نماز عبادتوں کو انجام دینے کے، اس میں خالص نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ظاہری حالت کو بھی جانتا ہے، ہمارے اندرونی حالت کو بھی جانتا ہے۔ اگر ہماری اندرونی حالت ٹھیک ہوگی، ہماری نیت ٹھیک ہوگی، اللہ کو راضی کرنا مقصود ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمیں دنیا میں بھی بھلائی سے نوازے گا اور آخرت میں بھی بھلائی سے نوازے گا۔ لیکن اگر ہمارے اندرونی حالت ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی خیر و بھلائی نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی خیر و بھلائی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔